اپنی تقدیر کو بنائیں، اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز حاصل کرنے کے لیے 9 روحانی اصول۔ ڈاکٹر وین ڈائر کی لکھی ہوئی کتاب میں 9 روحانی اصولوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے، جن کے بارے میں ڈاکٹر ڈائر کا خیال ہے کہ ان اصولوں پہ عمل کر کے آپ اپنی زندگی مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ اصول یہ ہیں۔ پہلا اصول، اپنے حقیقی مالک کی طرف متوجہ ہوں۔ ڈاکٹر ڈائر قارئین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ اپنے حقیقی مالک کی طرف رجوع کریں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کھلے رہیں اور کسی بھی چیز سے منسلک نہ ہوں۔ یہ اصول زندگی کے چیلنجوں اور مواقع کے سامنے کھلے ذہن اور لچکدار رہنے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے۔ تیسرا ہے کہ اپنا مقصد دریافت کریں۔ کسی کی زندگی کا مقصد اور جذبہ تلاش کرنا کتاب کا مرکزی موضوع ہے۔ ڈاکٹر ڈائر تجویز کرتے ہیں کہ اپنے مقصد کو سمجھنا ایک زیادہ پرمعنی اور بھرپور زندگی کی طرف آپ کو لے جا سکتا ہے۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ کائنات کو مددگار کے طور پہ دیکھیں۔ یہ اصول نقطہ نظر میں تبدیلی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ کائنات کو ایک معاون اور خیرخواہ قوت کے طور پہ دیکھیں جو آپ کے مقاصد کو حاصل کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ اپنے خوابوں اور جذبوں کو پورا کریں۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ خاموشی کو گلے لگائیں۔ خاموشی اور مراقبے کو روحانی دائرے سے جوڑیں۔ ساتواں اصول ہے لوگوں کو دینے اور وصول کرنے کے اصول پر روشنی ڈالی ہے انہوں نے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ دوسروں کو دینے اور ان کی مدد کرنے سے اپنی زندگی میں مثبت توانائی کا بہاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ آٹھواں اصول یہ ہے کہ طالب علم بنیں۔ ڈاکٹر ڈائر قارئین کو مشورہ دیتے ہیں کہ زندگی کے طالب علم بنیں اور اپنے تجربات سے سیکھیں، مثبت اور منفی دونوں سے۔ نواں اصول ہے اپنا دن بنائیں۔ یہ اصول ہر دن کو نیت اور مثبت خیالات کے ساتھ شروع کرنے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے، کیونکہ جس طرح سے آپ اپنا دن شروع کرتے ہیں وہ آپ کے تجربات کو متاثر کر سکتا ہے۔ پوری کتاب میں ڈاکٹر ڈائر ذاتی کہانیاں، روحانی بصیرتیں اور عملی مشقیں فراہم کرتے ہیں تاکہ قارئین کو ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے میں مدد ملے۔ اس کتاب کا مقصد افراد کو ذاتی اور روحانی ترقی حاصل کرنے میں مدد کرنا ہے۔ کتاب آپ کے خیالات، خواہشات، مقاصد اور بالآخر آپ کی زندگی کو ہموار کرنے کے طریقے کے طور پہ مراقبے کے عمل کو سکھاتی ہے۔ ہم سب اپنی باطنی صلاحیتوں میں شامل معاشرتی رکاوٹوں کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں آپ کے خیالات آپ کے احساس بن جاتے ہیں اور جو آپ محسوس کرتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ منفی محسوس کرتے ہیں تو آپ منفی کو اپنی طرف متوجہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں یہ تھوڑا سا پاگل پن لگ سکتا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ دنیا اس طرح کام نہیں کرتی جس طرح ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یہ پوری طرح سے مختلف سطح پہ کام کرتی ہے اور زندگی میں جو کچھ آپ چاہتے ہیں اسے حاصل نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ پوچھ سکتے ہیں، میں جس زندگی کا خواب دیکھتا ہوں اسے میں کیسے حاصل کروں؟ سیدھے الفاظ میں آپ کو اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں جو مجھے اپنی ذہنیت کو تبدیل کرنے کے بارے میں تحقیق کرتے وقت ملیں گی۔ اپنے تخیل کو استعمال کریں۔ ہمیں چھوٹی عمر سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں مقصد سے چلنے والے افراد بننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا چاہیے، لیکن ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹر یا وکیل بننے کے لیے اپنے کیریئر کے بارے میں زندگی کو بدلنے والے فیصلہ کیا ہے اور یہ کہ ایسا کرنے سے اس سے آپ کو بہت سارے پیسے ملیں گے اور آپ خوش ہوں گے۔ غلط۔ ہمارے تخیلات پر سایہ پڑ رہا ہے جس کی معاشرہ توقع کرتا ہے اور یہ غلط ہے۔
ہمیں خواب دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خوابوں کے بغیر چیزیں حقیقت نہیں بن سکتی۔ تو ہر طرح سے اپنے تخیل کا استعمال کریں، بڑے خواب دیکھیں، اپنی مرضی کے مطابق خواب دیکھیں اور کسی کو آپ کو نیچے نہ ہونے دیں۔ خواب دیکھ کر آپ تصور کر رہے ہیں اور کائنات کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ یہی چاہتے ہیں۔ کوشش کرو، ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ کے پاس پہلے ہی سے موجود ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ کیسے محسوس کریں گے، چلیں گے، سوچیں گے اور بات کریں گے؟ آپ کس طرح کپڑے پہنیں گے اور فیصلہ کریں گے؟ اپنی ایک واضح تصویر بنائیں اور اس طرح برتاؤ کریں جیسے آپ ہر روز وہ شخص ہوں، جب تک کہ یہ آپ کا طرز زندگی یا فطری حالت نہ بن جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے، احساسات حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو تصور کریں کہ آپ کا یہ خواب آپ کو کیسا محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس خواب کو جینے کی تصویر کشی کریں۔ شکر گزاری اور قناعت کا رویہ اختیار کریں۔ کائنات سے کہیں میں شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہیں میں شکر گزار ہوں۔ جو کچھ بھی ہے جو آپ چاہتے ہیں لیکن ابھی تک نہیں ملا ہے، خلوص دل سے شکریہ ادا کریں، گویا آپ کے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ وہ جذبات کائنات میں بھیجیں گے اور آپ کے تمام خوابوں کو سچ کر دیں گے۔ ہمارے پاس رونے اور شکایت کرنے کا کوئی بہانہ نہیں کہ ہمارے پاس رقم نہیں ہے اور یہ کہ ہمارے پاس یہ اور وہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، اسے گولی ماریں، اس کی کوئی قیمت نہیں، بس تھوڑی سی محنت اور وقت لگائیں اپنے آپ میں ڈالنے کے لیے، اور یقیناً جب آپ خوش ہوں گے اور آپ کے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ مانگو گے تو ملے گا، اگر آپ نہیں مانگیں گے تو آپ کو موصول نہیں ہوگا۔ ہر شخص کا عقیدہ مختلف ہوتا ہے اور میں سب کا احترام کرتا ہوں، تاہم ایک چیز ہے جو تمام عقائد میں مشترک، وہ یہ کہ ہم فرشتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ خدا سے دعا کرنے پہ یقین رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے روزانہ رہنمائی، علم اور حکمت طلب کریں تاکہ وہ آپ کو اہداف، خوابوں اور بالآخر آپ کی تقدیر صحیح سمت میں لے جائے۔ اپنی پریشانی کی فہرست بنائیں، چونکہ آپ کا دماغ منفی خیالات اور تجربات کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہونا فطرت ہے، یہ دماغ کا طرز زندگی ہے۔ اپنے خوف کی فہرست 2 ہفتے تک بنا کے رکھیں، جس لمحے آپ پریشان ہونے لگیں اسے کہیں ریکارڈ کر لیں، اس سے آپ کو مدد ملے گی۔ آخر میں آپ کا دماغ ثابت کرے گا کہ یہ پریشانی صرف آپ کے ذہن میں تھی۔ مراقبے کے ساتھ اپنے دماغ کو پرسکون کریں۔ اگر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں اور آپ اس پہ یقین کر سکتے ہیں تو یہ مکمل طور پہ ممکن ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یقین ہے کہ جو زندگی ہمیں سونپی گئی ہے اس پر ہمارا بہت کم کنٹرول ہے، یا ہم سب کو اس زندگی کو جینے کی آزادی نہیں جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم اپنے خیالات اور عقائد کے ذریعے ان زندگیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کا ہم تجربہ کر رہے ہیں یا کبھی تجربہ کیا ہے وہ ہمارے اندرونی عقائد کی وجہ سے ہوا ہے، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا نادانستہ۔ اور جب تک ہم ذمہ داری قبول کرنے اور اس کے لیے تیار نہیں ہوں تو ہم وہ زندگی نہیں بنا سکتے جس کا ہم نے ہمیشہ اپنے لیے تصور کیا ہے۔ چیلنج یہ سیکھنا ہے کہ ہم جس زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ظاہر کرنے میں مدد کرنے کے لیے اپنی بیداری اور ارادوں کو کیسے ملایا جائے۔ کوانٹم فزکس کا خیال ہے کہ جو توانائی، جو انرجی ہم کائنات میں بھیجتے ہیں وہ توانائی ہے جسے ہم اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہی کشش کا قانون ہے۔ کلید یہ ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں اسے صحیح معنی میں محسوس کریں، گویا یہ ابھی یہاں موجود ہے، اور پھر اپنی خواہش کے حوالے کر دیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ یہ صحیح وقت پہ پوری ہوگی۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ اسے حاصل کرنے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟
ہم اپنی پوری زندگی زیادہ کی خواہش میں گزار دیتے ہیں، لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کیا خواہش ہے تو بہت کم لوگ صحیح جواب دے پاتے ہیں۔ کون سا کام، سرگرمی یا مشغلہ میرے دل کو سب سے زیادہ خوشی دیتا ہے؟ کیا چیز مجھے زندہ محسوس کرتی ہے؟ ایک بار جب اپنی خواہش کے بارے میں واضح ہو جائیں تو آپ اس کی طرف راغب کرنے کا زیادہ امکان ہوگا۔ ہمارے بنیادی خیالات، عقائد اور خوف وہ زندگی بناتے ہیں جو ہم گزار رہے ہیں۔ اپنے محدود عقائد کو پہچانیں۔ آپ کی کامیابی کی واحد حد آپ کی اپنی تخیل ہے۔ اپنے خواب کے سچ ہونے کو محسوس کریں۔ یقین رکھیں کہ کچھ بھی ممکن ہے اور اپنی زندگی میں معجزہ ہوتے دیکھیں۔ اس کتاب میں جن 2 چیزوں نے مجھے متاثر کیا وہ تھے اپنے اوپر اعتماد اور یقین۔ آپ کی اصل تقدیر وہی ہے جو آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ جب آپ اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ اس حکمت پہ بھروسہ کرتے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ کے پاس فطری طاقت ہے کہ آپ اپنی خواہش کی ہر چیز کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی رائے سے آزاد رہیں اور آپ کی زندگی میں ظاہر ہونے والی تمام چیزوں کا شکریہ ادا کریں۔